السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بابر صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے شمس بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں صحت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اچھا، وہ نوید صاحب کو ایڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے بس میں 1-2 منٹ میں ایڈ ہوتا ہوں. جی تو اور سنائیں، سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں، بچے ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہے. بڑی مہربانی ہے، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس کام کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں شمس بھائی. تو ابھی ہم آن ایئر ہیں، لائیو جی چل رہے جی ہیں ابھی. بالکل. جی جی ابھی آن ایئر ہے. تو جو دوست سن رہے ہیں اسٹریم، وہ جو ہمارے دوست ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں. نوید صاحب وہ ابھی آتے ہیں، ان سے انشاءاللہ ان کا لیکچر ہے آج، بڑا اچھا، بڑا امپورٹنٹ. اور ان کے ساتھ بابر صاحب آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. جی ضرور. تو بس ابھی وہ نوید صاحب کو فون پہ بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے میں آ رہا ہوں نا. اچھا، آج کا جو موضوع ہے آپ کا وہ جی ہے جی استعارہ. جی استعارہ، جو مرزا جی صاحب نے استعارہ کا جو دکھایا رنگ، اسی میں یعنی اس پہ بات چیت کریں گے ہم. جی تو میں کیا تھوڑا سا بول سکتا ہوں؟ اگر مجھے بعد میں کہیں جانا ہو تو میں پھر جا سکتا ہوں، جب تک بھائی آتے نہیں آن لائن، یا ان کا انتظار کرنا ہے اس طرح کا. ہاں ویسے جو آپ کوئی اپنا میسج دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. جی تو شمس بھائی، جہاں تک میں نے پڑھ رکھا ہے اور جہاں تک میرا علم ہے، استعارہ جو ہے یہ ادبی اصطلاح ہے، اچھا اور جی، یہ مجاز کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی استعارہ کی اپنی کئی قسمیں ہیں، اور بہت سی زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. انگلش میں بھی تقریباً وہی مفہوم ہے، میٹافور اس کو کہتے ہیں. اور جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، جو کمپوزیشن ہے اس کی، جن سے یہ بنا ہے، وہ 3 ہیں. یعنی اچھا جی، استعارہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے مستعار لے، ایک ہے مستعار منہ، اور ایک ہوتی ہے وجہ جامع. اچھا مستعار جی، لے وہ شخص یا وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی خوبی یا کوئی وصف یا کوئی چیز ادھار لیتا ہے دوسرے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی لغوی اعتبار سے تو اس کا معنی ہے ادھار لینا، مستعار لینا. اسی لیے اچھا اسے استعارہ کہتے ہیں. اور اچھا جو جی، مستعار منہ ہے، وہ شخص یا وہ چیز ہے جس سے کوئی خوبی ادھار لی جائے. اور وجہ جامعہ اچھا ہوتا ہے کہ دونوں میں کسی وصف یا خوبی کا مشترکہ ہونا. اچھا. جی اگر وہ مشترکہ نہیں ہے تو استعارہ نہیں ہوتا. جس طرح آپ کو احمدی قادیانی صاحبان مثالیں دیتے رہیں گے کہ جی زید جو ہے یہ شیر ہے، یا شیر کی طرح ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ شیر کی طرح بہادر ہے تو وہ استعارہ نہیں رہتا، وہ تشبیہ بن جاتی ہے. لیکن بہرحال اچھا استعارہ میں ڈائریکٹ وہ خوبی بیان کی جاتی ہے. تو اچھا امجد اور شیر میں ایک وصف یا ایک خوبی یکساں ہے، مشترکہ ہے، اور وہ ہے بہادری. تو اس بالکل لیے ٹھیک اس ہے. کا استعارہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یا میں کہتا اچھا ہوں کہ امجد اپنی نانی کی طرح بڑا تیز ہے، یعنی سمارٹ ہے، چالاک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی سمارٹ ہو سکتی ہے، تیز ہو سکتی ہے، اور مرد بھی تیز ہو سکتا ہے. تو دونوں میں ایک وصف جو وجہ جامعہ ہے، جو خوبی ہے، وہ یکساں ہونا چاہیے. اس کا بالکل یکساں ٹھیک ہے. ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا ہاں جی. اگر میں یہ کہوں سادہ الفاظ میں، دیکھیں نا، کہ زید اپنی باجی کی طرح پریگننٹ ہویا ہوا ہے اور اس کو 8واں مہینہ چل رہا ہے، تو یہ استعارہ نہیں بن سکتا. یہ نہیں استعارہ بن اس سکتا. لیے نہیں اچھا بن سکتا کہ جو وجہ جامعہ ہے، جو وصف ہے، وہ دونوں میں مشترک نہیں ہے. ہاں بہت اہم بات، بہت اہم بات. ذرا چونکہ ہمارے ناظرین سننے والے ہیں، ذرا اس کو دوبارہ کی دفعہ بیان کیجیے. جو وجہ جامعہ استعارے کی میں نے جو ترکیب بتائی ہے نا، وہ 3 ہیں. ایک مستعار ہوتا ہے
جو کسی سے وصف یا خوبی ادھار لیتا ہے، آرزن رایتن، اور ایک مستعار منہ ہوتا ہے جس سے خوبی لی جاتی ہے. جس طرح میں نے کہا زید شیر کی طرح بہادر ہے یا شیر ہے، تو دونوں میں ایک خوبی مشترک ہے اور وہ ہے بہادری. جیسے وجہ جامعہ کہتے ہیں، وہ یکساں ہونی چاہیے، وہ یکساں ہونی چاہیے. اور میں نے آپ کو 2 مثالیں دی کہ ایک عورت ہے وہ تیز بولتی ہے، تو میں کہتا ہوں اس کے بھانجے کو وہ اپنی خالہ کی طرح بڑا تیز بولتا ہے. اب دونوں میں یہ خوبی مشترک ہے، عورتیں بھی تیز بول سکتی ہیں اور مرد بھی تیز بول سکتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ استارہ کے رنگ میں امجد اپنی خالہ کی طرف حاملہ ہے تو مرد حاملہ نہیں ہوتے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. ایک مسلمان، عیسائی، یہودی جو الہی قوانین پہ ایمان رکھتے ہیں، ان سے بھی پوچھے تو وہ یہ کہیں گے کہ گاڈ، اللہ، خدا، اس کے قانون کے خلاف ہے. ایک ملحد سے بھی آپ پوچھیں گے جو خدا تعالیٰ کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ بالکل جی نیچر کے خلاف ہے کہ ایک مرد تو پریگننٹ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات. تو جب یہ مثال دی جائے تو دونوں میں وصف کا یا خوبی کا یکساں ہونا ضروری ہے. یہ ایک ادبی اصطلاح ہے جسے مرزا صاحب نے مذہب کے رنگ میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک احمدی قادیانی تھے مربی، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سائنس پروو کر رہی ہے میڈیکلی کہ اب پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، کافی دیر کی بات ہے، کہ 10 لاکھ انہوں نے کہا یا 10 کروڑ کا، اتنے مردوں میں سے ایک مرد ہوتا ہے جس کو حیض ہو سکتا ہے میڈیکلی. تو میں نے کہا ہو سکتا ہوگا، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میرے پاس میڈیکل کا اتنا نالج نہیں ہے، سائنس کا. تو چلے آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ 10 لاکھ یا 10 کروڑ یا جتنے بھی آپ نے کہا ہے، ان میں سے ایک مرد ایسا ہوتا ہے جس کو حیض ہوتا ہے. تو ایز کیسے ہوتا ہے، کس راستے سے ہوتا ہے، مکات سے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اسی لیے پھر مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ ایز ہوتا ہے، ان کو ایز ہوتا تھا. تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، مرزا صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر مہینے مکات کے راستے ان کو خون آتا تھا. لیکن مجھے کوئی ایسی کوئی مثال دیں، ہم استارہ مرزا صاحب کا مان لیں گے کہ اس سے پہلے بھی کوئی مرد پریگننٹ ہوا ہو یا پریگننٹ ہو سکتا ہے، میڈیکلی بتا دیں. وہ کہنے لگے نہیں، ابھی سائنس پہ کام کر رہی ہے کہ شاید مردوں کو بھی پریگننٹ کر دیں. تو اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اب میں ایک بات کرتا ہوں، ابھی میں قرآن کی کچھ آیات ہے سورہ تحریم کی، ان کی طرف آؤں گا جن کا قادیانی مربی حوالہ دیتے ہیں. اور سورہ تحریم کی آخری آیات ہیں 9، 10، 11 اور 12، کل 12 آیات ہیں. ان میں بڑے طریقے سے جی میں قضا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، مگر پہلے ہمارے ناظرین کو آپ اس کی وضاحت کر دینا. اب وجہ جو مشترک ہونی چاہیے، میرے خیال بہت سارے ناظرین اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ پریگننٹ ہونے کے لیے مرد اور عورت میں کیا کیا وجہ جو ہے وہ مشترک ہونی چاہیے. اب جیسے مرزا صاحب ہے، اب پھر پوچھنا پڑے گا ان سے مربیان وغیرہ سے، خاص کر کے وہ جو کٹے والے مربی ہیں، تو ان سے میں پوچھنا پڑے گا نا کہ مرزا صاحب پھر کہاں سے پریگننٹ ہوئے، کیسے ہوئے، ان کے ساتھ پھر مباشرت کس نے کی؟ کیا وہ جو قاضی یار محمد جاتا تھا اس وقت وہ یہی چیک کرنے جاتا تھا کہ مرزا صاحب کہ ہاں کیا چیز ہے؟ اس کی پہلے ذرا تھوڑی سی مزید آسان لفظوں میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. جی دیکھیے، فطرتاً اللہ تعالیٰ نے مرد کے جو اعضاء ہیں جسم کے وہ مختلف بنائے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مرد کے سینے پہ پستان نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. مرد کی اندام نہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورت کی کچھ بیماریاں، کچھ تکالیف فطرتاً ہم سے الگ ہے. عورت کا جسم ہی اللہ نے الگ بنایا ہے. اگر عورت کی مثال دی جائے، اب جس طرح قرآن میں حضرت مریم کی مثال دی ہے، مثالن کا لفظ استعمال ہوا ہے، سوری اس کی جو ان کی جو پریگنینسی ہے اس کو تو ڈسکرائب کیا گیا، اس کو تو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مریم جو ہارون کی بہن تھی، جو
इमरान की बेटी थी और ईसा की वालदा थी, वो खातून थी। देखें ना, आप जोजियत में नहीं है जी वो किसी के, ठीक है, उनके खामद नहीं है, मैंने तीनों नाम ले लिए। वो बेटी थी इमरान की, हारून की बहन थी, ईसा की वालदा थी। वो जी खातून थी, बहन थी, बेटी थी, वालदा थी, वो खातून थी। वो प्रेग्नेंट हुई, फिजिकली हुई। ये एक मौजज़ा है अल्लाह ताला का जिसका कुरान में जिक्र है, और ये ऐसी खातून है, मोतबर हैं, इनके नाम पे सूरा भी और इनका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। ठीक है जी, जी। हाँ जी, वो प्रेग्नेंट हुई, जब वो बस्ती में जिक्र है कुरान में, आपने पढ़ा होगा, बस्ती में लेके आई बेटे को, तो उनकी तरफ उंगलियां उठाई, सब ने, बस्ती वालों ने, क्या मरियम तुमने ये क्या कर दिया? नौजुबिल्लाह, उन पे बदकारी का इल्जाम लगाया गया, तुमने तो बदकारी कर दी। तो आपने बार बार बेटे की तरफ उंगली की इशारा किया कि इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको, जो भी याम तिफल में थे, अभी शीरखार थे, और कहा कि ये आपको बताएंगे। तो वो बेटा फिर परवान चढ़ा, उन पे अल्लाह की तरफ से किताब उतारी की, वो अल्लाह के नबी थे। मिर्जा साहब जो हैं, ये फिजिकली कुछ भी नहीं हुए हकीकत में, ये सिर्फ इस्तारा है। इस्तारा के रंग में उन पे मरजमियत आ गई। मरजमियत लाना जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारी हदीस हैं जिनमें वाज़ेह जिक्र है। एक हदीस में तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो कौन है ईसा जो आएंगे? तो आपने वजाहत की कि वही ईसा वापस आएंगे जो मरियम के बेटे हैं। और इधर चिराग बीबी थी, तो आपने इस्तारा के रंग में मरजमियत आप में आ गई, इस्तारा के रंग में आप प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हो हो गए, गए। इस्तारा के रंग में बच्चा भी पैदा हो गया। अब वही बच्चा जो है ईसा, आप उसकी मसीह भी हो गए, और आप एन ईसा एन मसीह भी हो गए। अब यहाँ पे इस्तारा खत्म हो जाता है। अब आपको सही मानना होगा उनको कि वो यही हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ शम्स भाई, कि एक जी अहमदी कादियानी लंदन में, जहाँ पे है ये मिर्जा मसरूर है, इनके हेड हैं जो, वो बैठे हैं इस्लामाबाद लंदन, और वो जाता है उनसे कहता है कि मैं जमात को 2 लाख पाउंड, आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, ये सारा कुछ पकड़ लेते हैं, नजराना दे रहा हूँ, चंदा दे रहा हूँ, और क्या जी, डोनेशन दे रहा हूँ, फितराना दे रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, ये पकड़ लेंगे पैसे। ठीक है जी, आ जाए जी, आप जी इधर आ जाए जी, आपकी तो कुर्बानियां बड़ी हैं जमात के लिए, आपका खानदान कुर्बानियां देता है, आपके वालिदैन कुर्बानियां देते हैं, इधर बैठे हैं, कैमरे वाला भी आ जाएगा। अब वो बंदा जेब से कागज के कुछ टुकड़े निकालता है, 3-4 टुकड़े, उन पे रंग लगा हुआ है, और वो कहता है ये ले, खलीफा वक्त या जो भी कहेगा, ये लें जी, इस्तारा के रंग में 2 लाख पाउंड स्टर्लिंग। तो क्या वो इस्तारा के रंग में ये 2 लाख पाउंड स्टर्लिंग पकड़ लेंगे? 3-4 कागज। वो बोलेगा जी, वो बोलेगा कागज से नोट बनते हैं, बिल बनते हैं, और उन पे भी रंग लगाता है। तो फिर मैं वो उनकी जुबान बोलूं ना, वो कहेंगे कि ये क्या ठट्ठा किया जा रहा है मिर्जा साहब की जुबान में जी। आपके फिर वो लफ्ज बोलते हुए भी मतलब शर्म आती है कि आपके खराज का इम्कान हो जाएगा, आप ठट्ठा कर रहे हैं। आप सिक्का राजुल वक्त लेके आए, तो ये जी जी, आप बात करिए, आप बात करिए जी। तो जी। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। चले, वो हमारे भाई एक दूसरे लेक्चर दे रहे हैं, आप जरा उनका लेक्चर 2 मिनट समाप्त फरमाइए, सुनिए, फिर आपकी बारी आती है जी। ठीक। अच्छा, तो उनसे कहा जाएगा कि पाउंड स्टर्लिंग लेके आए, जो सिक्का राजुल वक्त है, जिसके पीछे जो मॉनेटरी बैंक है या जो स्टेट बैंक है, जो भी है, और जिसको सरकार की मलका की गारंटी हासिल हो, वो आपके 2 लाख पाउंड स्टर्लिंग होंगे। कागज जो है ये तारा के रंग में, इसलिए सब फ्रॉड है। या एक शख्स कहता है कि मैं मूसी हूँ जी, और मैंने कुछ जायदाद जो है वो वसीयत कर रखी है, तो मैं कुछ और जायदाद डोनेट करना चाहता हूँ, मैं 2 कोठियां मेरी, वो मैं जमात के नाम करना चाहता हूँ। ठीक है जी। ठीक जी, अब ठीक है। मिर्जा साहब कहते हैं जी आ जाए, आप इधर आ जाएं, आपकी तो बड़ी कुर्बानी है जमात के लिए। और वो शख्स एक छोटे से तख्ते पे 2 रेत के घरौंदे उठा के ले आता है,
कहता जी ये ले, ये सतारा के रंग में 2 कोठियां हैं, मैं डोनेट कर रहा हूँ जमात को। तो वो कहेगा जी देखे कोठी जो होती है घर, ये छांव देती है, धूप से बचाती है, तो ये देखें ये एक चीमटी इस घरौंदे में घुस रही है, ये भी धूप से बचने की कोशिश कर रही है, तो ये सतारे के रंग में ये भी एक घर है, तो क्या उसका घर ये ले लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं जी। तो मैं फिर बात करता हूँ, भाई बात कर लें, मैं अपनी बारी पे बात करूंगा, और वो मैं मुख्तलिफ आयात पेश करते हैं कुरान की, इसके लिए वैसे अलग से कभी कोई प्रोग्राम आप रखें तो मैं उसमें आऊँगा, लेकिन मैं सूरह तहरीम की जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं आयत है उस पर बात करूंगा, जिसका ज्यादा इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि बाबर भाई ये सारे हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, बहुत ही प्यार करने वाले नाजरीन हैं, और ये जो हमारी एक स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, इसमें हमारी कोशिश ये है कि हर मंगल वाले दिन की अहमियत का आपको अंदाजा है ना? जी हाँ, तो हर मंगल वाले दिन हम ये स्ट्रीमिंग करेंगे, इसमें सारे जो हैं कोशिश करेंगे कि साबिक जो कादियानी है वही शामिल हों। जैसे अब आपने बात की है, नवीद साहब बात करेंगे, तो इसमें हम किसी भी मिर्जा साहब के मानने वाले को कॉल पे नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये हमारा प्रोग्राम वो सुनेंगे, अगर किसी ने कलाम करना हुआ इस बात पे, जैसे आपने बताया कि इस्तारा क्या होता है, नवीद साहब अभी इसकी मजीद वजाहत भी करेंगे, तो फिर हम इनको एक दिन देंगे, ये आए जो अहमदी जो मिर्जा साहब के मानने वाले हैं, वो फिर आगे उस मौजू पे आपसे बात कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारी ये स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, तो एक मौजू तय कर लिया जाएगा, फिर उस मौजू पे सारे दलाइल देंगे। अगली स्ट्रीमिंग के अंदर हम फिर मिर्जा साहब के मानने वालों को लेकर तो उनके सवालों के जवाब देंगे। आप क्या कहते हैं, इस तरह ठीक है? जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक। चलें नवीद साहब को लेते हैं अभी। चले बाबा भाई, आपको मैं बताता हूँ, नवीद साहब आ जाते हैं। ये भी साबिक कादियानी है और ये सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये पूरी फैमिली जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो ख़ानदान में कोशिश कर रहे हैं, तबलीग चल रही है इनकी। बाकी आपको पता है जो मस्तूरात के अंदर ये जो कुदरत अमल है, जब शादी होती है तो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा नहीं जाती ना तकरीबन। तो चलिए, आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे थे, उनकी जो है कि मेडिकली जो एवरेज टाइम है वो 9 महीने है, और कुछ बच्चे प्री मैच्योर भी उनकी बर्थ होती है, और कुछ पोस्ट डेटेड भी होते हैं, कुछ को इंडक्शन के जरिए उनकी बर्थ की जाती है, जिनके अयाम ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल ये एक फिर कभी तफसील में इस पर बात करेंगे जी इंशाल्लाह कहीं जाना। लेकिन मैं ये बताऊं ना, अभी मेरी जो बात हुई थी या बात होती है तो मुख्तलिफ आयात का हवाला दिया जाता है, लेकिन सूरह तहरीम की जो मैंने कहा कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं आयात का हवाला दिया जाता है, तो उनमें 2 ख़वातीन का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जिनकी मिसाल मसलन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कुफार के साथ दी, और उसके बाद 2 ख़वातीन का और जिक्र किया, और उनकी मिसाल मोमिनीन के साथ दी है। जी 2 ख़वातीन हैं, एक हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और एक हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। ये दोनों ज़ौजैन जो हैं ये अपने अपने खामनों पे ईमान नहीं लाए। जी चलिए, तो हज़रत नूह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवियां थी वो उन पे ईमान नहीं लाई थी, और मुफस्सरीन ने, अकाबरीन ने जो लिखा, मुफस्सरीन ने तफसीर लिखी हैं, उनमें ये वाज़ह लिखा है कि क्योंकि वो अपने खामनों की ग़ीबत किया करती थी आम लोगों में, और उनसे कुछ गलत बातें मंसूब करके लोगों को बताया करती थी, कुरान ने इनके लिए लफ्ज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है जी। तो कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह तहरीम में वो है खाइन, यानी उन्हें कहा कि वो खाइन थी, वो खयानत करती थी। मियाँ बीवी के जो तल्लकात हैं ये भी एक अमानत है, इसमें खयानत की जाएगी, जाके लोगों में वो बताया जाए।
تو اللہ نے کہا کہ یہ مثال دی ہے کہ جس طرح کفار جائیں گے دوزخ میں، اس طرح یہ خواتین جو بے شک وہ پیغمبروں کی بیویاں ہیں زوجین ہیں، لیکن یہ بھی دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ بالکل وہ ٹھیک ہے. ایمان نہیں لائی تھی. پیغمبر کی بیوی ہونا کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا اگر وہ عمل صالح نہ کرتی ہوں، اگر وہ ایماندار نہ ہوں، وہ بھی اس طرح دوزخ میں جا سکتی ہیں یا جائیں گی جس طرح کے کفار. اب کفار جو ہے، جب میں کہتا ہوں کہ کفار جنت میں جائیں گے، جو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جو منکر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، نبی پہ ایمان نہیں لائے، قرآن پہ ایمان نہیں لائے، تو اس میں کیا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف مرد حضرات جائیں گے؟ نہیں، دوزخ میں خواتین بھی جا سکتی ہیں اور جائیں گی، جو غلط ہوں گی، جو بدکار ہوں گی، جو بے ایمان ہوں گی. دوزخ میں مرد بھی جا سکتے ہیں اور جائیں گے، دوزخ میں اجڑے بھی جائیں گے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ فلاں بندہ ایگزیمپٹڈ ہے وہ نہیں جائے گا فلاں جائے گا. تو یہ مثال دی ہے اللہ نے کہ جس طرح کفار جائیں گے دوزخ میں، اسی طرح یہ پیغمبروں کی بیویاں ہونے کا یہ انہیں بچا نہیں سکتا، یہ بھی دوزخ میں جائیں گے. ایک یہ مثال ہے جسے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں خواتین کی، پیغمبروں کی بیویوں کی، کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ. بھائی کفار خواتین بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، ہجڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک عام بچے سے بھی آپ پوچھیں جو چھٹی ساتویں کلاس میں پڑھتا ہو کہ کیا عورتیں دوزخ میں جا سکتی ہیں، تو وہ بولے گا کیوں نہیں جائیں گی، جو بدکار ہوں گی وہ جائیں گی، جو بے ایمان ہوں گی وہ جائیں گی. تو اس میں کون سی انہونی چیز ہے؟ اور آگے دو اور خواتین کا ذکر کیا گیا ہے. ایک حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو فرعون کی بیوی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ خواتین یا وہ خاتون جس کا خاوند بے شک فاسق ہو، ظالم ہو اور ملحد ہو، بے شک خدائی کا دعویٰ رکھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی خاتون اگر ایماندار ہیں، نیکوکار ہیں، عمل صالحہ کرتی ہیں، تو وہ جنت میں جا سکتی ہیں اور جائیں گی، جس طرح کے مومنین جائیں گے. اور اسی طرح حضرت آسیہ جائیں گی، وہ بھی مومنہ ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گی. تو خواتین جنت میں جا سکتی ہیں، خواتین جو نیک اور صالح ہیں وہ جنت میں جائیں گی اور مرد بھی جائیں گے. تو اس میں کون سی انہونی چیز ہے؟ پھر آخری آیت میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، ان کی بھی مثال ہے، جس کا یہ سہارا لیتے ہیں، جس کا حوالہ دیتے ہیں. تو مومنین جنت میں جا سکتے ہیں. ویسے وہ اگر آیات سامنے ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں گا ان آیات میں جو 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان تینوں کا صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا ہے، مذکر کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. لیکن بالفرض یہ مان لیا جائے اور وہ مثال ہے مومنین کے لیے، تو جب نیکوکار جو لوگ ہیں مومنین، اور حضرت مریم بھی نیکوکار خاتون تھیں، عمل صالح کرتی تھی، جب وہ بستی میں بچے کو لے کے آئے تو ان پہ بدکاری کا الزام لگایا گیا. وہ معاشرہ بدکار تھا، لیکن وہ ان میں ایک نیک خاتون تھی، نیکوکار ایماندار خاتون تھی، صابرہ تھی، صبر والی تھی. تو مومنین میں بھی یہ خوبیاں ہیں. تو اس طرح مومنین اور حضرت مریم دونوں کی مثال دی گئی کہ یہ جنت میں جائیں گے، بے شک معاشرہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، جو مومنین ہے. اور ایک لفظ وہاں پہ استعمال کیا گیا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے حضرت مریم کے حوالے سے. تو مومنین کی بھی شرمگاہیں ہوتی ہے، مومنین بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے یہ بڑے دجل کے ساتھ اور بڑی شعری چلاکی کے ساتھ؟ آیات جو ہے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے یہ سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید نصارہ اور یہود بھی ایسا نہیں کرتے جس طرح یہ قادیانی اور احمدی ان کے مختلف تفاسیر اور مختلف مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے. اصل میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ کوئی اور صاحب نوید صاحب جو بات کریں گے تفصیل میں، تو جو بات ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر میں آ سکتا تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. اصل میں نے بھی آج پہلے دن ہی اس کو کیا ہے، تو نوید صاحب جو ہے ان کو میں نے کہا تو تھا، میں نے کہا چیک کر لیجئے گا.
اور پھر بات بھی آپ سے تھوڑی دیر ہی پہلے ہوئی تو ایک دم مجھے آنا پڑا تو میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا. میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں ویسے بھی, میں نکل رہا تھا تو میں نے کہا اچھا. بچوں کو کہ ہاں مجھے ابھی نظر بالکل آ رہے ہیں. ایک ریکویسٹ آئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیں. تو ان کو میں نے گاڑی سے اتار دیا, میں نے کہا کہ ابھی میں تھوڑی سی بات کر لوں. تو جب مجھے پتا ہوتا کہ میں پھر وہ مکمل اس ذہن کے ساتھ آتا, اس سوچ کے ساتھ کہ ابھی مجھے چلیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں نوید صاحب کو دوبارہ لینے کی. تو انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ, آپ نے تفصیل اس کی بتائی کہ دونوں کے اندر وہ جو ہے وہ ہونی چاہیے آپس میں خوبی یا وصف دونوں میں وصف مشترکہ ہونی چاہیے. یکساں تو ہونا چاہیے, کامن جو ہونی اب چاہیے وہ کریکٹرسٹک. ہمارے ناظرین کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ استعارے کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں میں کوئی مطابقت پائی جاتی ہو, خوبی پائی جاتی ہو. مرزا صاحب میل ہیں اور حضرت مریم جو ہے وہ فیمیل ہیں, تو کسی قسم کی آپس میں ان کے کوئی وہ خوبی نہیں پائی جاتی. تو چلیے انشاءاللہ اس پہ دوبارہ پھر پروگرام کریں گے.